حضرت آدم علیہ السلام جیسے ہی جنت سے زمین پر تشریف لے کر کے آئے، ہر چیز کو معلوم ہو گیا کہ پہلے نبی اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لے کر کے آئے۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی قدموں کی برکت سے اس زمین کو کتنی برکتیں حاصل ہو گئیں۔ عزیزان گرامی، حضرت آدم علیہ السلام جیسے ہی زمین پر تشریف لے کر کے آئے تو جنگل کے تمام جانور آپ کی زیارت کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ خوش ہو کر اپنا ہاتھ پھیر رہے ہیں تو آپ کے ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے کسی کو کچھ مل رہا ہے، کسی کو کچھ مل رہا ہے۔ ایک ہرنی کی جماعت آپ کی زیارت کرنے کے لیے آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام خوش ہو گئے۔ خوش ہونے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس ہرنی کی جماعت پر پھیر دیا تو آپ کے ہاتھ پھیرنے کی برکت سے اس ہرنی کی جماعت کو اتنی برکتیں مل گئیں کہ آپ کے ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے اس ہرنی کے اندر خوشبو پیدا ہو گئی، یعنی اس ہرنی کی جماعت کے اندر خوشبو پیدا ہو گئی۔ ان کے جسم خوشبو سے معطر ہو گئے، ان کے جسم خوشبو سے مہک اٹھے۔ تو جس جگہ سے جاتے ہیں وہ جگہ مہک جاتی ہے، جس راستے سے گزرتے ہیں وہ راستہ مہک جاتا ہے۔ اب ہرنی کی وہ جماعت جب اپنے ہمسایوں میں جا کر کے ملے، وہ ہرنی کی جماعت جب گئی، جانے کے بعد دوسری جماعت نے دیکھا، دیکھنے کے بعد دونوں میں ملاقات ہوئی تو پوچھتے ہیں کہ تمہارے جسم خوشبو سے اتنے مہک رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تمہارے جسموں سے تو بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو پہلی والی جماعت نے کہا کہ ہم اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لے کر کے آئے ہیں، ہم ان کی زیارت کے لیے گئے تو انہوں نے اپنا ہاتھ ہمارے جسم پر پھیرا، ان کے ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے ہمارے جسم خوشبو سے معطر ہو گئے، ہمارے جسم خوشبو سے مہک اٹھے۔ عزیزان گرامی، اب وہ دوسری جماعت بھی آتی ہے اور یہ کہہ کر کے چلنے لگتی ہے کہ ہم بھی اپنے جسموں کو خوشبو سے مہکانے کے لیے، ہم بھی اپنے جسموں کو خوشبو سے معطر کرانے کے لیے ہم بھی ان کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب دیکھیے وہ دوسری والی جماعت بھی حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے جیسے ہی آئی، حضرت آدم کی زیارت کرنے کے بعد آپ نے ان کے جسم پر بھی ہاتھ پھیرا، لیکن ان کے جسم خوشبو سے مہکے نہیں، ان کے جسم خوشبو سے معطر نہیں ہوئے۔ جب دوسری والی جماعت حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کر کے گئی تو عزیزان گرامی وہ پہلی والی جماعت سے جا کر کے کہتی ہے بات سمجھ میں نہیں آتی، تمہارے جسم پر آدم علیہ السلام نے اپنا ہاتھ پھیرا تو تمہارے جسم خوشبو سے معطر ہو گئے، اور ہمارے جسم پر بھی انہوں نے ہاتھ پھیرا لیکن ہمارے جسم خوشبو سے معطر کیوں نہ ہوئے، ہمارے جسم مہکے کیوں نہیں؟ تو عزیزان گرامی پہلی والی جماعت نے کہا سنو، ہم جو گئے تھے وہ خوشبو لینے کے ارادے سے نہیں، بلکہ ہم اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کرنے کی نیت سے گئے تھے، تو ہمیں یہ برکتیں مل گئیں کہ ہمارے جسم خوشبو سے معطر ہو گئے، اور تم جو گئے تھے وہ ان کی زیارت کرنے کے لیے نہیں بلکہ تم خوشبو لینے کی نیت سے گئے تھے، تمہارے جسم خوشبو سے مہکے نہیں، اس لیے ہماری نیت کی وجہ سے ہمارے جسموں کو خوشبو سے مہکا دیا گیا، تمہارے جسموں کو خوشبو سے مہکایا نہیں گیا۔ تو اس لیے معلوم ہوا کہ انسان کی اچھی نیت ہوتی ہے تو اسے اللہ کی بارگاہ میں انعام سے نوازا جاتا ہے، اور جس کی نیت اچھی نہیں ہوتی ہے تو عزیزان گرامی اسے اللہ کی بارگاہ سے کچھ نہیں ملتا۔ تو اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ جو بھی کام کریں ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں، اگر ہم نماز بھی پڑھیں تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، اگر ہم کسی کی مدد بھی کریں تو وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، اگر ہم کسی غریب سے محبت بھی کریں تو وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، کیونکہ میرے عزیزو جو کام اللہ کی رضا کے لیے، جو
کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جاتا ہے اس کام کے اندر کامیابی حاصل ہوتی ہے، اور جو کام میرے عزیزوں کسی مطلب کے لیے ہوتا ہے، دنیا کے کسی کام کے لیے ہوتا ہے، تو میرے عزیزوں اس کام میں کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، انسان جیسی نیت رکھتا ہے اسے ویسا ہی ثواب ملتا ہے، انسان جیسی نیت کرتا ہے اسے اس کی نیت کی وجہ سے اسے وہی ملتا ہے، اس لیے اچھی نیت کرتے ہیں تو میرے عزیزوں اچھا اجر ملتا ہے، اور اگر اچھی نیت نہیں ہوتی ہے تو میرے عزیزوں کوئی اجر نہیں ملتا، اس لیے جو بھی کام ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اور جو کام اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے تو میرے عزیزوں اس کام میں اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کی، دیکھیے جن جانوروں نے، ہرنی نے، تو پہلی والی جماعت کے اوپر آپ نے ہاتھ پھیرا تو ان کے جسم خوشبو سے معطر ہو گئے، اور اتنے خوشبو سے معطر ہوئے کہ اس ہرنی کی جماعت کے اندر کستوری جیسی خوشبو پیدا ہو گئی۔ تو کستوری جیسی خوشبو ہر ایک ہرنی کے اندر نہیں ہوتی ہے، بلکہ کستوری کی خوشبو اسی ہرنی کے اندر ہوتی ہے، اسی ہرنی کے اندر پائی جاتی ہے جس ہرنی پر حضرت آدم علیہ السلام نے دست اقدس پھیرا تھا۔ اور تو میرے عزیزو دیکھیے یہ خوشبو ہر ہرنی کے اندر نہیں پائی جاتی ہے، تو اس لیے ہمیں معلوم ہوا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، جیسی نیت کرتے ہیں ویسا ہی ثواب ملتا ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی ہمیں اپنا جو بھی کام ہو ہمارا وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لے کر کے آئے، خطائے اجتہادی کی وجہ سے تو اللہ کی بارگاہ میں دنیا میں گریہ وزاری کرتے رہے، یعنی 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے۔ دنیا میں 3 شخص بہت روئے، پہلے حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کی جدائی میں، اور تیسری حضرت فاطمہ زہرا آقا علیہ السلام جب دنیا سے پردہ فرما کر کے گئے تو حضرت فاطمہ زہرا بھی بہت روئیں، لیکن سب سے زیادہ حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں رب قدیر میری خطا اجتہادی کو معاف فرما، میری خطا اجتہادی کو معاف فرما۔ میرے عزیزو دیکھیے 300 سال تک اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں توبہ قبول نہیں ہو رہی ہے۔ جب 300 سال ہو گئے تو میرے عزیزو حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں خیال آیا، حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں نے عرش اعظم پر لکھا ہوا دیکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب قدیر تیرے ساتھ نام کے ساتھ میں جو یہ محمد نام جڑا ہوا ہے، اس محمد کا واسطہ مولا تو میری دعا کو قبول فرما لے، اے مولا میری خطا کو معاف فرما دے۔ تو میرے عزیزو آقا علیہ السلام کا جیسے ہی وسیلہ دیا حضرت آدم نے تو اللہ نے حضرت آدم کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ تو دیکھیے میرے عزیزو معلوم ہوا کہ آقا علیہ السلام کا وسیلہ کتنی بڑی چیز ہے کہ جس کی دعا قبول نہ ہو اور آقا علیہ السلام کا وسیلہ دے کر اگر وہ دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو کوئی بھی دعا بغیر وسیلے کے قبول نہیں ہوتی ہے، جس دعا میں مصطفیٰ کا وسیلہ نہیں دیا جاتا ہے وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، اور جس دعا میں آقا علیہ السلام کا وسیلہ دے کر دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں اللہ سے مانگو اللہ ہی دے گا، اللہ سے مانگو اللہ ہی دے گا۔ میرے عزیزوں
مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ دیے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی، اور اللہ ڈائریکٹ اپنے بندوں کو نہیں دیتا، بلکہ اللہ بھی دیتا ہے تو پہلے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امتیوں کو دیتے ہیں، اس لیے اللہ ڈائریکٹ کسی کو نہیں دیتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں مصطفیٰ کو وسیلہ بنانے کی ضرورت ہے۔ مصطفیٰ کا وسیلہ دے کر کے جو دعا کی جاتی ہے اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ بغیر وسیلے کے کوئی چیز نہیں دیتا۔ اللہ نے ہمیں قرآن دیا تو بغیر وسیلے کے نہیں، اللہ نے ہمیں نماز دی تو بغیر وسیلے کے نہیں، اللہ نے نماز بھی دی تو ہمیں نہیں، بلکہ اللہ نے نماز دی معراج میں اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، پھر محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز ہمیں دی۔ اللہ نے قرآن پہلے دیا تو اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نازل کیا، یعنی پہلے قرآن اللہ نے اپنے محبوب کو دیا، پھر محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا۔ اس لیے میرے عزیزوں معلوم ہوا کہ نماز ملی تو مصطفیٰ کے صدقے میں، قرآن ملا تو مصطفیٰ کے صدقے میں، تو بتاؤ پھر اللہ ہمیں دنیا میں کوئی بھی چیز مصطفیٰ کے وسیلے کے بغیر کیسے دے سکتا ہے؟ قرآن جیسی کتاب اللہ نے بغیر وسیلے کے ہمیں نہ دی، نماز جیسی عبادت اللہ نے ہمیں بغیر وسیلے کے نہ دی، تو میرے عزیزو دنیا کی چیزیں اللہ ہمیں بغیر وسیلے کے کیسے دے سکتا ہے؟ اس لیے مصطفیٰ کے وسیلے کے بغیر اللہ کوئی چیز نہیں دیتا، اور مصطفیٰ کا وسیلہ اتنی بڑی چیز ہے کہ میرے عزیزو مصطفیٰ کا وسیلہ دے کر جو بھی چیز اللہ کی بارگاہ میں مانگی جائے تو وہ چیز اللہ اپنے بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ دے کر کے دعا مانگنی چاہیے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر دعا مانگنی چاہیے، تو وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔